اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کے حوالے سے ہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے عراق انویشن آپریشن عراق کی فریڈم. عراق کی لبریشن ایکٹ پاس کرنے کے ٹھیک ایک ماہ بعد یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم نے جو بمبارڈمنٹ کمپین عراق پر شروع کی اسے آپریشن عراق کی فریڈم کے نام سے جانا جاتا ہے. اکتوبر 2002 میں کانگریس نے صدر بش کو عراق پر حملہ کرنے کے اختیارات دے رکھے تھے. یہ جنگ 20 مارچ 2003 کو شروع ہوئی. یونائٹڈ اسٹیٹس اور کولیشن نے شاک اینڈ او کے نام سے یہ مہم شروع کی. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے پوری ہیجمونی کا مظاہرہ تھا، دادا گیری کا مظاہرہ تھا، ٹوٹل یونیلیٹرلزم، کیونکہ اس جنگ کی خاطر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے کوئی منڈیٹ نہیں دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس آپریشن عراق کی فریڈم پر بات کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کو ٹائم لائن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مارچ 2002 کو امریکی ہسٹری کے طاقتور ترین وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی نے سینٹ ریپبلکس کو کہا کہ سوال عراق پر یو ایس کی جانب سے حملہ آور ہونے کا نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ امریکی اتحادی اس رویے کو پسند نہیں کرتے ہیں. یورپی اس بات پر زور لگائے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز سے رضامندی حاصل کرنی چاہیے. عرب ممالک کے اہم اتحادی اردن، مصر اور سعودی عربیہ کو خدشہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس عرب مسلمان ممالک کی گلی کوچوں کو آگ کے شعلوں کی نظر کرے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرے گا اقتصادی اور سیاسی طور پر. ان خدشات کے باوجود امریکہ نے یک طرفہ طور پر عراق پر حملہ کیا، اپنی دادا گیری ثابت کی. 40 سے زیادہ ممالک پر مشتمل کولیشن نے عادت سے مجبور ہو کر ان کا سپورٹ کیا. شمالی عراق کے کردز نے بھی سپورٹ کیا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس جنگ کے حوالے سے جو مقاصد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ان میں کہ عراق کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سے فارغ کرنا، صدام حسین کا ٹیررزم کے حوالے سے جو سپورٹ انہیں نظر آ رہا تھا اسے ختم کرنا اور عراق کے لوگوں کو آزاد کرنا تھا. اصل میں اس کے پیچھے یو ایس کے حقیر مقاصد تھے. عراق کے آئل فیلڈز پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، عراق میں اپنی حمایت کی حکومت قائم کرنی تھی. امریکہ کی نظروں میں عراق ایک روگ سٹیٹ ہے، اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. یہ بھی کہ عراق کی حکومت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خاطر خطرہ ہے. یو ایس کے ذمہ دار آفیشلز صدام پر القاعدہ کو سپورٹ کرنے کا الزام لگا رہے تھے، بلکہ آدھے آفیشلز نے یہ تک خواہش ظاہر کی کہ ڈکٹیٹرشپ کو عراق میں ختم کیا جائے اور لوگوں کو وہاں جمہوریت حاصل ہونی چاہیے. 21 نومبر 2002 صدر بش نے سیکریٹری آف ڈیفنس ڈونالڈ رمسفیلڈ کو ہدایت دیں کہ خفیہ طور پر پھر سے او پلان 1003 کو نظر میں رکھا جائے. یہ پلان عراق پر حملہ کرنے کا تھا. عراق پر حملہ کرنے کا امریکی منصوبہ بلکہ یہ تھا. 27 نومبر 2002 کو رمسفیلڈ نے جنرل ٹامی فرینکس جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینٹرل کمانڈ کا کمانڈر تھا کو اس پلان پر عمل کرنے کو کہا. ٹو گو اوور دا پلان. صدر بش نے جنوری
2003 میں اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں عراق کو ایکسس آف ایول کا ممبر قرار دیا، لیکن عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل نے مفاہمتی ریزولوشن اختیار کی، ریزولوشن 1441۔ اس کے حوالے سے عراق میں ہتھیاروں کی تحقیق کے اختیارات پھر سے دیے گئے۔ اس کے حکم عدولی پر سخت نتائج برآمد ہونے کی یقین دہانی کی گئی۔ صدام حسین نے اس ریزولوشن کو قبول کیا، لیکن انسپیکشن کے بعد کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں پایا گیا۔ اکتوبر 2002 کو یو ایس کانگریس نے عراق ریزولوشن پاس کی۔ صدر بش کو عراق پر ملٹری فورس استعمال کرنے کے اختیارات دیے گئے۔ امریکیوں نے صدام کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی خاطر اس کا سپورٹ کیا۔ فروری 5، 2003 یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول نے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے ایک پریزنٹیشن دی۔ اس نے یہ ثبوت پیش کیے کہ عراق کے پاس خفیہ طور پر غیر روایتی ہتھیار ہیں۔ یہ سارے دعوے جھوٹ پر مبنی تھے۔ مارچ 17، 2003 میں صدر بش نے قوم کے نام پیغام میں صدام حسین اور اس کے 2 بیٹوں ادے اور کوسے کو سرنڈر کرنے کو کہا اور عراق 48 گھنٹوں کے اندر اندر چھوڑنے کو کہا۔ دنیا بھر میں جنگ مخالف گروپس نے پروٹیسٹس کو آرگنائز کیا۔ ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں لوگوں نے ان میں شمولیت اختیار کی۔ جانی مانی دنیا کی شخصیت نیلسن منڈیلا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ سب کچھ جو بش چاہتا ہے وہ عراق کا تیل ہے، اور یہ سوال بھی کھڑا کیا کہ اگر بش جان بوجھ کر یو این کو خاطر میں نہیں لاتا صرف اس لیے کہ یو این کا سیکرٹری جنرل ایک سیاہ فام آدمی ہے جو کہ کوفی عنان تھا۔ 20 مارچ 2003 بغداد ٹائم کے مطابق صبح کے 5:34 پر عراق پر چڑھائی شروع ہوئی۔ جنگ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اس انویشن 2003 کے فوج کی قیادت آرمی جنرل ٹامی فرینکس کر رہا تھا۔ اس جنگ کا کوڈ نیم آپریشن عراقی فریڈم دیا گیا۔ 40 ممالک کی کولیشن جن کے ساتھ شمالی عراقی کردش ملیشیا ٹروپس تھے اس جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ انویشن پرتیلی اور فیصلہ کن انداز میں عمل میں لایا گیا۔ عراقی فائٹرز نے سول کپڑوں میں ملبوس ہو کر بھی شمولیت کی۔ یہ جنگی حربے کے طور پر کیا گیا۔ کولیشن فورسز نے ایئر سٹرائک شروع کی۔ وہ کچھ اس انداز میں کیے کہ آئل فیلڈز کو بچا لیا گیا۔ کولیشن ٹروپس نے یہ جنگ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حتیٰ کہ عراق کے وسط میں بھی لڑا۔ شدت کی لڑائی لڑی گئی۔ 9 اپریل 2003 کو عراقی حکومت گری۔ اس طرح صدام حسین کا 24 سالہ باتھ پارٹی کا دور اختتام کو پہنچا۔ صدام کے بڑے مجسمہ کو نیچے لایا گیا۔ حالات اس وقت بے قابو ہوئے۔ لا لیسنس تھی۔ سول افراد نے پبلک اور گورنمنٹ بلڈنگز کو لوٹ لیا۔ انویشن فیز اس وقت اختتام کو پہنچا جب صدام حسین کا ہوم ٹاؤن جس کا نام ٹکرت ہے معمولی سی مزاحمت کے بعد یو ایس میرینز نے حاصل کیا۔ اس پورے انویشن فیز کے دوران جو مارچ 19، 2003 سے شروع ہو کر اپریل 30، 2003 کو اختتام کو پہنچا میں کوئی 9200 عراقی فورسز اور 3750 سویلین مارے گئے، جبکہ اتحادیوں کے 172 فوجی بھی کام آئے۔ انویشن فیز کے بعد کیا ہوا؟ یکم مئی 2003 کو صدر بش نے اعلان کیا کہ جنگ کا بڑا آپریشن
इराक में इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इंसर्जेंट अटैक्स होते रहे, खुसूसन बगदाद में, जिनकी वजह से इत्तेहादी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा। औजा, वो गांव जहां सद्दाम हुसैन ने जन्म लिया है, उसको खारदार तार से इर्द गिर्द में बंद किया गया, बारबड वायर से उसको बंद किया गया, उस पर पूरी नजर रखी गई। डीबाथिफिकेशन यानी बाथ पार्टी से ताल्लुक या हमदर्दी रखने वाले अफराद को हटाना। इस मुहिम में कोई 85,000 से लेकर 1 लाख तक लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया या बरतरफ किया गया। उनमें स्कूलों के उसातिज़ा तक शामिल थे। गो कि सिर्फ इस जुर्म के पादाश में कि उनका ताल्लुक या हमदर्दी बाथ पार्टी से था। जुलाई 22, 2003 को सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों उदय और कुसे को एक हाइड आउट से निकालकर मारा गया। बड़े बड़े कोई 300 सद्दाम हुसैन के लीडरन को भी मारा गया। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। टिकरित के नज़दीक ही उसे खेत में से निकाला गया। उस ऑपरेशन का नाम जिसमें सद्दाम पकड़ लिया गया, ऑपरेशन रेड डाउन दिया गया। यह खुसूसी कार्रवाई थी, खुसूसी ऑपरेशन था। इंट्रागेशन के दौरान सद्दाम हुसैन ने कन्फर्म किया कि इराक के पास किसी किस्म का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। गो कि यह कार्रवाई बिला जवाज थी। जनवरी 31, 2005 को इराक ने अबूरी हुकूमत मुंतखब की ताकि एक मुस्तकिल कॉन्स्टिट्यूशन का खाका तैयार किया जाए। उस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का पीएम अयाद अलवी मुकर्रर किया गया। अप्रैल 2, 2005 बैटल ऑफ अबू गरीब अब तक की सबसे शदीद लड़ाई यूएसए के खिलाफ साबित हुई। अक्टूबर 15, 2005 को रायशुमारी के जरिए से नए इराकी आइन की मंजूरी दी गई। 20 मई 2006 को इराकी हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी अप्रूवल उन्हें इराकी नेशनल असम्बली से हासिल हुई। इस तरह अबूरी हुकूमत इख्तिताम को पहुंची। नूरी अल मालिकी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ। दिसंबर 30, 2006 1 साल कोर्ट ट्रायल के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। इराकी अदालत ने उसे इंसानियत के खिलाफ मुजरिम करार दिया, जिस पर उसे यह सजा दी गई। 2007 से इत्तेहादी फोर्सेस ने इराक से निकलने का सिलसिला शुरू किया। 4 दिसंबर 2008 को यूएस इराक स्टेट्स ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट तय हुआ। उसके रूस से यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस का मुकम्मल तौर पर इनखिला दिसंबर 31, 2010 तक होगा। युग में जनवरी 2009 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रीन जोन और सद्दाम हुसैन के प्रेसिडेंशियल पैलेस को इराकी हुकूमत के हवाले किया। 27 फरवरी 2010 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐलान किया कि उनका जंगी मिशन इराक में 31 अगस्त 2010 को मुकम्मल होगा, लेकिन जून 29, 2009 को यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस का इनखिला बगदाद से शुरू हुआ। 27 फरवरी 2010 को डिफेंस सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि युग सितंबर 2010 से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की जगह अब ऑपरेशन न्यू डॉन लेगा। आखिरी यूएस जंगी ब्रिगेड्स इराक से कुवैत की जानिब सुबह सवेरे 29 अगस्त 2010 को निकला, लेकिन आखिरी यूएस सिपाही इराक से 18 दिसंबर 2011 को निकला। अब तक इस मुहिम के कोई 8 साल 8 माह और 29 दिन गुजर चुके थे। इस इन्वेशन और कब्जे ने इराक में खाना जंगी फिरकों के दरमियान जंग को फरोग दिया। इससे बहुत सारे लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए, लोग बेघर हुए। इस जंग की वजह से इराक गुर्बत के दलदल में चला गया। यह न सिर्फ मिलिट्री नाकामी थी बल्कि सियासी नाकामी भी थी। ये जंग
امریکہ کی جانب سے واضح ہیجمنی کا مظاہرہ تھا۔ اس پوری مہم میں یو ایس کے کوئی 4487 فوجی کام آئے اور عراق کے کوئی 1,10,000 سے زیادہ فوجی و سویلین مارے گئے۔ اٹ واز ٹوٹل ہیجمنی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس جنگ کی خاطر کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں تھا۔ امریکہ نے یہ ساری جنگ یونیلیٹرلی لڑی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم نے بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی۔ ہمارا نیکسٹ موضوع جو ہوگا یو ایس ہیجمنی ایز ہارڈ پاور، ضرور واچ کریے گا۔ السلام علیکم۔